یوتھر مافیا جو ہے انہوں نے خط وط بھی لکھنے شروع کر دیے، لابنگ بھی شروع کر دی، تو نتیجے کے طور پہ یہ تاخیر کا شکار ہونا شروع ہوا اور 12 جولائی کو جو ہو جانا چاہیے تھا وہ 25 سپتمبر کو فکس ہوا ہے۔ آپ کو ان قریب اسی ماہ کے اندر خوشخبری مل سکتی ہے۔ اپنے وطن کی چھوٹی سی خوشی اور کامیابی پہ ہر شخص کو خوش ہونا چاہیے، لیکن ہیں یہاں پہ کچھ گندی اولاد جس کو اس پہ بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ یہ بھی بتایا کرے نا ساتھ میں۔ پاکستان کو معیشت کے فرنٹ سے 2 اہم خبریں ملی ہیں۔ پہلی خبر تو یہ ہے کہ IMF نے پاکستان کے لیے پیکج اپروو کرنا ہے، اس کے لیے 25 سپتمبر کی تاریخ رکھ، اور یہ فارمیلٹی ہوگی کیونکہ سٹاف لیول کا معاہدہ پہلے ہو چکا ہے۔ اب اس کی فارمل اپروول دے دی جاتی ہے، رسمی کارروائی کے بعد اس کی اپروول دے دی جاتی ہے۔ کہا گیا کہ پاکستان کو $2 ارب کے اضافی تجارتی خسارے کا سامنا کرنا پڑے گا۔ وہ $2 ارب خدشہ تھا، اگرچہ پاکستان کی ریکوریز جو ہیں وہ ٹارگٹ سے اوپر جا رہی تھی، لیکن پہلے مہینے کی ریکوری ہماری ٹارگٹ سے اوپر گئی، لیکن کہا یہ گیا کہ اگر یہ تجارتی خسارہ بڑھتا ہے تو پھر پاکستان کیا کرے گا، دوستوں سے یا بینکوں سے آپ گارنٹی لے کے آئیں، تو گارنٹی ارینجمنٹ ہو گئی اور یہ 2 بنیادی طور پہ $2 ارب کا شارٹ فال کیوں پڑنا تھا، یہ بھی بتایا کرے نا ساتھ میں۔ یہ جو KP حکومت کو اصول نہیں اٹھا تھا پیٹ کے اندر، جو مروڑ اٹھا تھا، اور انہوں نے IMF کو خط لکھ دیا تھا کہ جناب باقی تینوں صوبے جو ہیں وہ تو سرپلس جنریٹ کریں گے، یعنی کہ اپنے ٹیکس بھی اکٹھے کریں گے اور اس ٹیکس میں سے بچت بھی کریں گے، خرچہ بھی نہیں کریں گے سارا، وہ تو کریں گے، ہم نہیں کریں گے۔ KP کی حکومت سرپلس جنریٹ نہیں کرے گی۔ وہ جو ناکام سٹاک مارکیٹ انہوں نے رکھا ہوا ہے نا ایز اے فائنینشیل ایڈوائزر KP حکومت کا، اس نے کہہ دیا، نتیجے کے طور پہ انہوں نے کہا بھائی جان یہ کوئی $1.25 ارب تو اس کا لاس ہو جائے گا، اس کا شارٹ فال آ جائے گا۔ دوسرا یہ ٹریڈرز رات سے سٹرائک کروا دی گئی کہ ہم نے ٹیکس نہیں دینا، یعنی 400% زیادہ ٹیکس جو ہے وہ تنخواہ یافتہ طبقہ تاجروں سے ادا کرتا ہے۔ تو آپ اندازہ کر لیں، تاجروں نے کہا جی ہم نے ٹیکس نہیں دینا، انہوں نے کہا جی اگر یہ ٹیکس نہیں دیتے تو اس کا کوئی $1.25 ارب اس کا شارٹ فال آ جائے گا، تو کرا کے یہ $2 ارب کا شارٹ فال ہوگا، تو یہ ذرا لے کے آئے، تو وہ پھر پاکستان نے جمع کروا دیا۔ اس کے بعد پھر یہ جو گندا مافیا ہے، یہ جو یوتھر مافیا جو ہے، انہوں نے خط وط بھی لکھنے شروع کر دیے، لابنگ بھی شروع کر دی، تو نتیجے کے طور پہ یہ تاخیر کا شکار ہونا شروع ہوا اور 12 جولائی کو جو ہو جانا چاہیے تھا وہ 25 سپتمبر کو فکس ہوا ہے۔ تو تھوڑی سی اسٹرینتھ اپنی بھی تو دیکھیں نا بھائی، ہم نے 12 جولائی اور 15 جولائی والا پروجیکٹ 25 سپتمبر کو اسٹرینتھن کیا ہے، تک سسٹین کیا، سروائیو کیا ہے، کچھ ہمیں وہ نہیں پڑی، اپنی عطل نہیں پڑ گئے، ہم نے ادائیگیاں کی ہیں اس دوران، جو فورن ایکسچینج کے اندر، فورن ایکسچینج کا ہی مسئلہ ہے نا بیسیکلی ہمارا، فورن ایکسچینج کے اندر ادائیگیاں کی ہیں۔ تو اسی طرح اگر آپ نے یہ دیکھا ہو تو ہم نے 2% شرح سود میں کمی کی ہے، 17.5 پہ لے کے آئے۔ دوسری خبر جس کے اوپر کچھ لوگوں کو سول پڑنا ہے اور کچھ لوگوں کو تکلیف ہونی ہے، ہم 2% شرح سود 19.5% سے 17.5% لے کے آئے، اور اس سے پیسہ سستا دستیاب ہوگا، خاص طور پہ اس وقت جب کہ کاٹن کی فصل آ رہی ہے اور کاٹن کا جو ٹریڈر ہے اس کو بینک سے ڈرافٹ چاہیے ہوتا ہے، اوور ڈرافٹ چاہیے ہوتا ہے، تو اگر اس کو کم قیمت پہ سرمایہ ملے گا تو وہ زیادہ بائنگ کرے گا۔ اور ٹیکسٹائل سے مجھے یاد آ گیا، اجاز گوہر صاحب جو ہیں وہ ٹیکسٹائل کے ریلیٹڈ ہی ہیں نا، اب تو خیر وہ بہت بڑے ہاؤسنگ سوسائٹی مافیا بن چکے ہوئے ہیں۔ انہوں نے بتایا ہے کہ جناب اس وقت وہ قوتیں جو ہیں مذاکرات کر رہی ہیں IPP مافیا سے کہ آپ کو ان قریب اسی ماہ کے اندر خوشخبری مل سکتی ہے۔ تو یہ معاشی محاذ سے کوئی 2-3 خوشخبریاں تھیں، میں نے کہا آپ کی خدمت میں پیش کر دی جائیں، اور اپنے وطن کی چھوٹی سی خوشی اور کامیابی پہ ہر شخص کو خوش ہونا چاہیے، لیکن ہیں یہاں پہ کچھ گندی اولاد جس کو اس پہ بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے، اور ابھی بھی ہوئے گی، نیچے آ کے دیکھیے گا آپ کتنا وہ تڑپیں۔